اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو 1888 میں برطانوی علاقے ویلز میں پیدا ہونے والا ناجائز بچہ تھامس ایڈورڈ لارنس پیشے کے اعتبار سے ایک ماہر آثار قدیمہ تھا۔ چھوٹا ہی تھا کہ تاریخی عمارات دیکھنے شوق سے جانے لگا۔ 1909 میں 21 سالہ لارنس تنہا شام پہنچا اور وہاں آثار قدیمہ کا مطالعہ کرنے لگا۔ تاریخ میں گریجویشن کرنے کے بعد وہ 1910 سے لے کر 1914 تک لبنان، شام، مصر، عراق میں آثار قدیمہ کی تحقیق میں مصروف رہا۔ اس دوران لارنس نے عربی زبان سیکھی، نیز عرب قبائل کی روایات، معاشرت اور تاریخ سے آشنا ہوا۔ جنوری 1914 میں لارنس عارضی طور پہ برطانوی فوج کا جاسوس بن گیا۔ فوج نے اس سے موجودہ اسرائیل میں واقع صحرائے نقب کا سروے کروایا۔ عثمانی ترک فوج اسے پار کر کے مصر پر حملہ آور ہو سکتی تھی، جہاں انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں مصر کو چھوڑ کر بیشتر مشرق وسطی یعنی کہ شام، عراق، اردن، سعودی عرب، لبنان اور اسرائیل تمام تر حصہ عثمانی ترکی خلافت میں شامل تھا۔ جولائی 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس میں جرمنی اور عثمانی ترکی اتحادی تھے، جن کا برطانیہ اور فرانس سے مقابلہ ہوا۔ برطانوی اور فرانسیسی اتنے طاقتور نہیں تھے کہ وہ مشرق وسطی میں لشکر کشی کر سکتے، لیکن انگریز جانتے تھے کہ مشرق وسطی میں بیٹھے ترک بحر ہند میں برطانوی تجارت کی ناکہ بندی کر کے برٹش امپائر کو معاشی طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے مشرق وسطی میں ترکوں کے خلاف جنگ چھیڑنا اشد ضروری ہو گیا۔ مگر کس طرح؟ اس مسئلے کا حل مشرق وسطی میں موجود عربستوں نے نکالا۔ یہ اصطلاح ان عیسائی دانشوروں اور ادبا کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے مغربی استعمار کی آشیرواد سے مشرق وسطی میں 19ویں صدی کے دوران عرب قوم پرستی کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کے ذریعے مختلف ہتھ کنڈوں سے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا گیا، مگر یہ حقیقت ہے عثمانی ترک حکومت کی ناانصافیوں نے بھی عرب قوم پرستی کو پنپنے میں مدد دی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ تحریک جڑ پکڑ چکی تھی۔ چنانچہ برطانیہ اور فرانس نے طے کیا کہ اب عرب قبائل کو عثمانی ترکی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھا کہ کس طرح؟ لارنس آف عربیہ ہی نے اس کٹھن سوال کا جواب دیا۔ لارنس 4 برس مشرق وسطی میں گزارنے کی وجہ سے عرب قبائل کے اقدار و روایات کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا تھا۔ اسی خصوصیت کے باعث جنوری 1915 میں اسے بحیثیت جاسوس فارن آفس میں بھرتی کر لیا گیا۔ تب برطانیہ کا یہی سرکاری ادارہ دنیا بھر میں برطانوی سلطنت کے مفادات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کی پہلی تعیناتی فارن آفس کی قاہرہ شاخ میں ہوئی۔ یہ قاہرہ شاخ ہی ہے جہاں 1915 میں لارنس اور دیگر برطانوی مدبر یہ نظریہ سامنے لائے کہ کسی عرب سردار کو خلیفہ بنانے کا لالچ دیا جائے، ایسی عرب خلافت جو تقریباً پورے مشرق وسطی پہ محیط ہو۔ یوں وہ شان و شوکت اور طاقت میں عباسی خلافت کی ہمسر بن جاتی، جو اپنے وقت میں دنیا کی سپر پاور تھی۔ اسی نظریے کی بنیاد پر لارنس نے ایک مقالہ لکھا اور اس میں عرب قبائل کی تاریخ، قبائلی اختلافات، تہذیب و معاشرت اور اطوار تفصیل سے بیان کیے۔ مقالے میں لارنس نے لکھا، مشرق وسطی کے سنی عرب قبائل کو متحد کر کے وہاں ایسی خلافت کا قیام ممکن ہے جو طاقت و حشمت میں عباسی خلافت کے ہم پلہ ہو جائے۔ برطانوی حکومت نے فوراً اس عرب خلافت کے قیام کی تجویز منظور کر لی۔ چنانچہ اب مشرق وسطی میں ایسے طاقتور عرب سردار کی تلاش شروع ہوئی جو بغاوت کا سرغنہ بن سکے۔ انگریزوں کی نظریں شریف مکہ حسین بن علی پر جا کر ٹھہری۔ حسین بن علی خادم حرمین شریف کی حیثیت سے عرب قبائل میں شہرت رکھتا تھا۔ مزید برآں پہلے ہی اس کے دل میں شاہ جاز بننے کی تمنا سمائی ہوئی تھی۔ اس کی جاہ طلب خواہشات سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا اور پرکشش ترغیبات دے کر اسے عثمانی ترکی کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ جولائی 1916 کی بات ہے۔ اکتوبر 1916 میں لارنس کو حجاز بھجوایا گیا تاکہ وہ حسین بن علی کی فوج کے ساتھ مل کر عثمانی ترکوں کی چوکیوں پہ حملہ شروع کر سکے۔ تب تک وہ کیپٹن بن چکا تھا۔ عرب بغاوت میں کرنل لارنس کا اہم کردار یہ ہے کہ اس نے حسین بن علی اور اس کے بیٹے شہزادہ فیصل کو قائل کر لیا کہ وہ برطانوی جنگی حکمت عملی کے ہی مطابق عمل کریں۔ اس حکمت عملی پہ چلتے ہوئے باغی عرب قبائل چھاپہ مار کارروائیاں کرنے لگے اور ترکوں سے براہ راست مقابلہ نہیں کیا گیا۔
جلد ہی حجاز اور نجد کے کئی قبائل شریف مکہ سے آ ملے۔ انہوں نے حجاز ریلوے کو سخت نقصان پہنچایا، جس سے ترک فوج کو سپلائی ملتی تھی۔ سپلائی کٹنے سے عرب شہروں میں مورچہ بند ترک فوج محصور ہو گئی۔ برطانیہ نے شریف مکہ کی عرب فوج کو جدید اسلحہ دیا اور مالی امداد بھی کی۔ آنے والے 2 برس میں ٹی ایس لارنس کی رہنمائی میں اس عرب فوج نے حجاز و نجد میں کئی اہم علاقے ترکوں سے ہتھیا لیے۔ ان کامیابیوں کی بدولت وہ عرب فوج کے کمانڈر شہزادہ فیصل کا دست راست اور لیفٹیننٹ کرنل بن گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں کرنل لارنس عربوں کے ساتھ مل کر ترکوں سے نبرد آزما تھے، تو برطانیہ، فرانس اور روس کی حکومتیں جنگ عظیم میں کامیابی یقینی دیکھ کر مشرق وسطیٰ کے حصے بخرے کرنے کا معاہدہ تیار کرنے لگی۔ نومبر 1915 سے معاہدے پر بات چیت شروع ہوئی اور وہ مئی 1916 میں پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ تاریخ میں یہ معاہدہ سائکس پیکوٹ معاہدہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے موجودہ عراق، کویت، اردن اور اسرائیل کے علاقے انگریزوں کے حصے میں آئے۔ لبنان، شام اور شمالی مشرقی ترکی فرانسیسیوں کو ملا، جبکہ استنبول سمیت بقیہ سارا ترکی روسیوں کو مل گیا۔ مغربی مورخین کا دعویٰ ہے کہ کرنل لارنس سائکس پیکوٹ معاہدے سے بے خبر تھا۔ جب اواخر 1918 میں مشرق وسطیٰ میں ترک فوج کو شکست ہوئی تو پھر اسے معاہدے کا علم ہوا۔ اس کے بارے میں جان کر حسین بن علی کے ساتھ ساتھ لارنس کو بھی بہت صدمہ پہنچا۔ برطانوی حکمران اب ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقتور عرب خلافت کا قیام عمل میں آئے۔ اس طرح عرب طاقت پا کر علاقے میں برطانوی تجارت و معاشی مفادات کے لیے خطرہ بن جاتے۔ مغربی طاقتیں مشرقی وسطیٰ میں چھوٹی عرب ریاستیں قائم کرنا چاہتی تھیں تاکہ عرب طاقت تقسیم ہو کر کمزور ہو جائے۔ مزید برطانوی حکومت کا ایک بااثر رکن وزیر خزانہ ڈیوڈ لائڈ جارج، جو بعد ازاں وزیر اعظم بھی بنا، انتہا پسند عیسائی تھا۔ ان عیسائیوں کو آج کل عیسائی صہیونی یعنی کرسچن زائونسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہودی ہی فلسطین کے اصل مالک ہیں، اور یہ کہ مسجد اقصیٰ کی شہادت کے بعد جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول کریں گے۔ دسمبر 1916 میں یہی ڈیوڈ لائڈ جارج برطانوی وزیر اعظم بن بیٹھا۔ اس نے پھر صہیونی رہنماؤں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں انہیں ایک علیحدہ وطن یعنی اسرائیل دیا جائے گا۔ نومبر 1917 میں ہونے والا اعلان بلفور اس وعدے کی عملی شکل ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں حسب توقع عثمانی ترکوں کو شکست ہوئی اور ان کی خلافت سمٹ کر ترکی تک محدود ہو گئی۔ اگر مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں ترک فوج انگریزوں اور یونانیوں کو مار نہ بھگاتی تو آج کا ترکی شاید کہیں چھوٹا اور کٹا پھٹا ہوتا۔ ادھر یورپیوں سے دھوکہ کھا کر حسین بن علی سخت غصے میں تھا۔ برطانوی حکومت نے اپنے حقیقی منصوبے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے بڑے بیٹے عبداللہ کو اردن جبکہ دوسرے فرزند فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن بظاہر اس اقدام سے یہ دکھایا گیا کہ برطانیہ نے عربوں سے کیے گئے اپنے وعدے کا پاس رکھا۔ ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے والے شریف مکہ کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ وہ 1925 تک ہی شاہ حجاز رہ سکا کہ ابن سعود نے اس کی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ ادھر عراق میں 1958 میں فوج نے شہزادے فیصل کی اولاد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب صرف اردن میں حسین بن علی کے وارث بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ 5.25 فٹ کا پست قامت کرنل ٹی ای لارنس پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ مغربی مورخین کا دعویٰ ہے کہ وہ عربوں کا حامی تھا۔ اس کی سعی سے عرب آزاد ہوئے۔ اس نظریے کو اصل تقویت لارنس کی آپ بیتی 7 پلرز آف وزڈم سے ملی۔ بتایا جاتا ہے اکتوبر 1918 میں برطانوی شاہ جارج پنجم خدمات کے باعث کرنل لارنس کو سر کا خطاب دینا چاہتے تھے، مگر عربوں سے دھوکے بازی پر لارنس اپنی حکومت سے خوش نہیں تھا۔ اس نے سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ دلیل ہے کہ وہ دل سے عربوں کا خیر خواہ تھا۔ لیکن اسی کرنل لارنس نے دسمبر 1918 میں صہیونی رہنما ڈاکٹر جائم ویزمان، پہلے اسرائیلی صدر، اور شہزادہ فیصل کی لندن میں ملاقات کرائی۔ وعدہ یہ تھا کہ مستقبل کے فلسطین میں صہیونیوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکے۔ ڈاکٹر ویزمان نے شہزادے کو یقین دلایا فلسطین میں یہودی امن و امان سے رہیں گے، اور یہ کہ فلسطین میں مقیم ہونے والے 40-50 لاکھ یہودی فلسطین عربوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ اس پر شہزادہ فیصل نے صہیونی رہنما کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔
یاد رہے اس وقت شہزادہ یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ فلسطین کرنل لارنس کی تجویز کردہ عرب خلافت میں شامل ہوگا، مگر اس واقعے کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا کہ کرنل لارنس عربوں کا دوست نہیں تھا، بلکہ بحیثیت جاسوس وہ اپنے ملک کے مفادات کو ہر ممکن تحفظ دیتا رہا۔ نیز اس نے اپنی آپ بیتی میں خود کو تو ہیرو دکھایا، جبکہ عرب پسماندہ، جھگڑالو اور اجٹ دکھائے گئے۔ یہ امر لارنس کا تعصب بیان کرتا ہے۔ کرنل لارنس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس نے کبھی رسمی جنگی تربیت نہیں پائی، تاہم اس نے کئی معرکوں میں عرب گوریلوں کی رہنمائی کی۔ موٹر سائیکل تیز چلانے کا شوقین تھا اور یہی شوق مئی 1935 میں اس کی جان لینے کا سبب بھی بن گیا۔ وہ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بائک بھگا رہا تھا کہ 2 بچوں کو بچاتے بچاتے گرا اور شدید زخمی ہو کر 6 دن میں چل بسا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔